اور ایک اضافی گزارش ہے، سنت نہیں ہے، ایک مشورہ ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ کوشش کریں، دیکھیں کمی کوتاہی تو ہر ایک سے رہ جاتی ہے۔ رمضان کا حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، رمضان کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، کمی کوتاہی تو رہ جاتی ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں نا، اس کی تلافی کے لیے ایک عمل ہے، وہ شروع کر لے۔ 15 منٹ کا عمل ہے، 15 منٹ کا عمل، اس عمل کی برکت سے ہر رمضان کے دن میں جتنی آپ سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں اور ہوں گی، وہ سب اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پوری کر دے گا۔ 15 منٹ کا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں۔ یقین جانیے سارا سال اس کی برکتیں آپ آنکھوں سے دیکھیں گے، سارا سال اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ ہمارے نبی نے حضرت عباس اپنے چچا سے فرمایا، میرے چچا کیا میں آپ کو کوئی تحفہ دوں؟ پھر فرمایا، میرے چچا جان کیا میں آپ کو کوئی ہدیہ دوں؟ پھر فرمایا، میرے چچا جان کیا میں آپ کو کوئی عطیہ دوں؟ 3 دفعہ فرمایا۔ پھر فرمایا، میں آپ کو ایک نماز بتاتا ہوں، اگر آپ وہ نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کے اگلے بھی، پچھلے بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، چھپ کر کیے ہوئے بھی، لوگوں کے سامنے کیے ہوئے بھی، بھولے سے کیے ہوئے بھی، جان کر کیے ہوئے بھی، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، چچا جان آپ 4 رکعت نفل نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں 75 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 75 دفعہ ہر رکعت میں پڑھیں، تو یہ ٹوٹل 4 رکعتوں میں 300 دفعہ ہو جائے گا۔ جب آپ یہ نماز پڑھیں گے تو آپ کے اگلے پچھلے، کبیرہ صغیرہ اور چھپ کے کیے ہوئے اور سرے اوروں کے سامنے کیے ہوئے، بھول کے کیے ہوئے، جان کر کیے ہوئے سب گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے صلاۃ التسبیح پڑھنے سے۔ اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے، آپ علماء کرام سے سمجھ لیں، موٹا موٹا میں عرض کر دیتا ہوں۔ نماز میں جتنے بھی اعمال ہیں نا، جتنے بھی اعمال ہیں ان میں جو آپ پہلے کرتے ہیں وہ تو کرنا ہی ہے۔ مثلا کھڑے ہو کے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، ثنا تو پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ سورت پڑھتے ہیں، وہ پڑھنی ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، وہ پڑھنی ہے۔ رکوع سے کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہیں، وہ تو کہنا ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہی ہے۔ پھر اٹھ کے بیٹھیں گے، اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، وہ تو پڑھنا ہی ہے۔ التحیات میں التحیات پڑھنا ہی ہے، درود پڑھنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہر چیز میں آپ نے تیسرے کلمے کو ایڈ کرنا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد 15 دفعہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ۔ اس کی گنتی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو انگلیاں، آپ نے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے نا، تو جس ایک دفعہ پڑھیں تو ایک انگلی کو دبائیں، دوسری دفعہ پڑھیں دوسری کو دبائیں، تیسری کو دبائیں، چوتھی کو دبائیں، پانچویں کو دبائیں، پھر نیچے والے ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو دبائیں، پھر اگلی دفعہ پھر اوپر والی انگلی کو دبائیں۔ یہ 15 دفعہ ہو گیا۔ 15 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اور اگر کوئی ایسے نہیں سمجھ سکتا تو وہ اپنی انگلی میں کاؤنٹر لگا کے بھی پڑھ سکتا ہے، انگلی میں کاؤنٹر لگا کے بھی پڑھ سکتا ہے، انگلی میں کاؤنٹر لگا کے اس کو دباتا رہے، یہ بھی جائز ہے۔ تو 15 دفعہ آپ نے قیام میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے، ثنا کے بعد۔ بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے، 15 دفعہ۔ 10 دفعہ آپ نے رکوع میں جا کے رکوع کی تسبیح پڑھ کے پھر 10 دفعہ پڑھنا ہے، سورت کے بعد نہیں پڑھنا، سورت کے بعد نہیں پڑھنا۔ 15 دفعہ
15 دفعہ ثنا کے بعد پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہے، ٹوٹل قیام میں 15 دفعہ، ٹھیک ہے، ٹوٹل قیام میں 15 دفعہ، اور 10 دفعہ رکوع میں، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد، اور 10 دفعہ سجدے میں جا کے سجدے کی تسبیح پڑھ کے، 10 دفعہ سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر، 10 دفعہ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد، اور 10 دفعہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر دوبارہ اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ بات واضح ہو گئی؟ دوبارہ سن لیجئے، 15 دفعہ قیام میں، اگر قیام میں ثنا کے بعد رہ گیا سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ 15 دفعہ قیام میں، 10 دفعہ رکوع میں، 10 دفعہ رکوع سے اٹھ کر، 10 دفعہ پہلے سجدے میں، 10 دفعہ سجدے سے اٹھ کر، 10 دفعہ سجدے میں، 10 دفعہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر، پھر 10 دفعہ پڑھ کے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ٹوٹل 75 دفعہ ہو گیا۔ اس طرح پڑھنی ہے 4 رکعتیں۔ دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھیں گے، پہلے 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اس کے بعد اتحیات پڑھیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح کریں گے۔ یہ 75 دفعہ ہو گیا۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، لیکن سنت کے زیادہ قریب طریقہ یہ ہے۔ حدیث شریف میں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے جو احناف کے نزدیک ہے، لیکن یہ طریقہ زیادہ سنت کے قریب بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ روزانہ ہر رات کو یہ صلاۃ التسبیح پڑھنا شروع کر دیں، سارا سال آپ اس کی برکتیں محسوس کریں گے، دیکھیں گے۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ سارے صحابہ یا ہمارے نبی ہر رات کو صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، چونکہ ہم کمزور ہیں، ہم سے رمضان کو اس طریقے سے نبھایا نہیں جا رہا، رمضان میں اس طریقے سے اعمال نہیں ہو رہے، رمضان میں ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، اس لیے اس کی تلافی کے لیے عرض کر رہا ہوں روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ آخری ایام ہیں انشاءاللہ، اس سے آپ کا سارا رمضان صحیح طریقے سے گزارنا اللہ کے ہاں شمار ہو جائے گا، اور جب سارا رمضان آپ کا اللہ کے ہاں صحیح گزارا ہوا شمار ہوگا تو آپ کا سارا سال صحیح گزرے گا اس صلاۃ و تسبیح کی برکت سے۔